الحمدللہ ماہ مبارک میں مسجدوں کو جو ہم آباد کر رہے ہیں، مقصد جنت کی تلاش ہے۔ جو لوگ جنت کی تلاش میں مسجد کے اندر آئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے رہیں۔ ہم کیسے جنت کو تلاش کر سکتے ہیں، اسی سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے وضاحت کی جا رہی ہے۔ اب جسے جنت کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی عذر یا کوئی ضرورت باہر جانے کی بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ جانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ موضوع درس ہے جنت کی تلاش۔ اس موضوع کے تحت ہر دن ایک عمل، ایسا عمل جس کے اختیار کرنے سے ہم جنت کو تلاش کر سکتے ہیں، آپ حضرات کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت سورہ نساء آیت نمبر 107 اور 108 رکھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ ہر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی شرط لگائی جنت کے دینے کا وعدہ کرنے کے ساتھ ساتھ۔ ایک شرط ایمان اور دوسری شرط ایمان کے ساتھ نیک اعمال، جو اسے اختیار کریں گے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت کے اندر مہمان نوازی ہوگی، خالدین فیہا، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہ جنتی اس جنت کی مہمان نوازی پاتے ہوئے کبھی یہ خیال نہیں کریں گے کہ وہ اپنا مکان اور اپنا مقام بدل سکیں۔ اب ایسی جنت جس کے اندر اللہ ہمارا میزبان اور ہم اس کے مہمان ہو، اگر ہم اس کی تلاش کر رہے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے اعمال میں، بہت سارے نیک کاموں میں سے ایک عمل اور ایک نیک کام ہے تحیۃ الوضو، یعنی وضو کرنے کے بعد، طہارت حاصل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو توفیق ملی ہے کہ ہم باقاعدہ روزوں کے ساتھ نمازوں کے پابند ہیں، اور اتنے پابند ہیں کہ وقت سے پہلے ہم مسجد کو آ جاتے ہیں، اور ہمارے پاس کافی سارا وقت مسجد کو آنے کے بعد، اذان کے بعد سے لے کر کے جماعت کھڑی ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اگر ہم اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں گے تو ہم جنت کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اب اس موقع میں اگر جنت کو تلاش کر سکتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اسی کی وضاحت میں حدیث کی شکل میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من احد یتوضأ فیحسن الوضوء، تم میں سے کوئی ایک آدمی اگر وضو کرتا ہے اور بہترین وضو کر لیتا ہے، ویصلی رکعتین، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، یقبل بقلبہ ووجہہ علیہما، اپنے دل کے ساتھ اور اپنی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول کرتے ہوئے، الا وجبت لہ الجنہ، مگر یہ کہ یہ عمل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں جنت کو واجب کر دیا جاتا ہے۔ جنت
میں داخلے کو اللہ تعالیٰ واجب کر دیتا ہے اس شخص کے لیے جو بہترین وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد وضو کے لیے طہارت کے لیے تحیۃ الوضو کی شکل میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ ہم میں سے کتنے افراد ہیں؟ اکثر و بیشتر افراد کو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کافی وقت ہے، مسجد میں آتے ہیں، وضو بنا لیتے ہیں، اور جس کو نصیب ہوا 2 رکعت سنت پڑھ لیتے ہیں۔ اب انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں فرض نماز کے۔ بعض لوگ سنتوں کا بھی اہتمام نہیں کرتے، فرض نماز کا انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی فرض نماز پڑھ لیے ذکر و اذکار کا بھی خیال نہیں ہوتا، اٹھ کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، ان باتوں کے ذریعے سے آپ کو مسجد میں باندھ کر رکھنا نہیں ہے۔ ذرا غور کریں کہ ہم مسجد کو آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں، کیا ہم اس کا صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ باتیں بڑی آسان باتیں ہیں، جسے سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں، اس کے مطابق عمل بھی کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنا 2 سے 3 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ 3 منٹ اگر آپ نکال دیں اس صورتحال میں اللہ تعالی ہم کو جنت واجب کر سکتا ہے۔ اس حدیث کے روشنی میں شاید اسی حدیث کے مطابق عمل کرنے کا نتیجہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبلال عند صلاۃ الفجر، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی نماز کے موقع پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، شاید وہ اسی رات کے فجر کی بات چل رہی ہے جس رات میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام معراج کے لیے گئے تھے۔ فجر سے پہلے آ گئے، نماز میں شریک ہوئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، یا بلال حدثنی بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ، اے بلال تم اپنا وہ عمل مجھے بتاؤ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جس عمل کے اختیار کرنے سے تم کو اس بات کی امید ہو کہ تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بات میں تم سے کیوں پوچھ رہا ہوں، فَإِنِّي سَمِعْتُ دُفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، کیونکہ معراج کے موقع پر میں جنت کی سیر کر رہا تھا، میرے سامنے جنت کے اندر تمہارے پیروں کے جوتوں کی چلنے کی آواز کو میں نے محسوس کیا، اس لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں اے بلال وہ کون سا عمل ہو سکتا ہے جو تم کو جنت میں لے کے چلے گیا ہے؟ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ذرا وہ عمل تم مجھے بتاؤ۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب تھے تو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بلال کے اس عمل کی وضاحت طلب کر رہے ہیں جس عمل کی بنیاد پر اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ نے ان پر جنت واجب کر دیا، اور معراج میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنت کی سیر کے دوران اپنے سامنے کسی کو چلتے ہوئے محسوس کیا۔ جبریل نے فرمایا یہ آپ کے امت کا وہ بلال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کر دیا ہے۔ آخر وہ کون سا عمل ہوگا؟ کتنے خوش نصیب وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا بڑا رتبہ دیا گیا اور آپ نے ان کی جنت میں چلنے کی کیا ہے آہٹ کو محسوس کیا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انی عملت عملا ارجع عندی، اگر آپ پوچھ رہے ہیں وہ عمل جو میں نے کیا اور جس عمل کے کرنے کے بنیاد پر اگر مجھے اللہ کی ذات سے اس بات کی امید ہے کہ اللہ مجھے جنت واجب کر دیا ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انی
لما اتطہر طہورا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی میں طہارت حاصل کر لیتا ہوں، یہاں پر طہارت سے مراد پاکی اور پاکی سے مراد وضو ہے۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی میں وضو کر لیتا ہوں، فی ساعت لیل و نہار، رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر یا دن کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر جب بھی میں وضو کر لیتا ہوں، وضو کر لینے کے بعد صلیت بذالک الطہور، اس وضو کے بدلے میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہاں صرف نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے یا مسجد میں آنے کے لیے فرض نماز کا اہتمام کرنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اس وضو کے بعد نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دن کے اجالے میں، رات کے تاریکی میں جب بھی مجھے موقع ملتا میں طہارت حاصل کرتا، میں وضو کر لیتا، چاہے وہ مسجد میں ہو چاہے گھر میں یا کسی بھی مقام میں ہوتا، وضو سے فارغ ہو جاتا، میں فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لیتا۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اس عمل سے اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس عمل کے اختیار کرنے کی بنیاد پر مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کر دیا ہے۔ سننے کے لیے بہت پرانی باتیں ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں، لیکن فضیلت مقام کے اعتبار سے اور اس پر دھیان دے کر عمل کرنے کے اعتبار سے ہم نے اپنے زندگی میں اگر فرض نمازوں کو جگہ نہیں دیا ہے، فرض نمازوں کے لیے ہمارے زندگی میں فرصت نہیں ہے، تو مجھ سے اور آپ کی ذات سے اس بات کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ وضو بھی کریں گے اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے، صرف وضو کے لیے، وضو کے نیت سے، اے اللہ میں یہ وضو کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، طہارت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ کیا یہ عمل ہم کو معلوم نہیں ہے؟ کیا ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ جب بات جنت کی آتی ہے تو ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، جنت میں وہ مقام ہے، جنت میں وہ مرتبے ہے، جنت میں ایسے عالیشان بنگلے ہیں، اور اس کے اعمال کے بارے میں جب بات آتی ہے تو بڑے اعمال کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ جنت جب اتنی بڑی ہے تو ہم کو کتنا بڑا عمل کرنا پڑے گا، لیکن ہم تو اتنا بڑا عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہم پر رحم کر دے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی ایک خوش فہمی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ چھوٹے اعمال جو مختصر وقت میں ادا کر سکتے ہیں، جس پر جنت کو واجب کی جا رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھ نہیں ہوگی، جس جنت میں جانے کی خواہش تو اپنے دل و دماغ میں رکھتا تھا، اسی کے پانے کے لیے میں تیرے اپنے ایمان کے مطابق، تیری طاقت کے مطابق، تیری حیثیت کے مطابق ایسے اعمال کرنے کا حکم دیا تھا جن اعمال کے کرنے سے تجھ پر جنت واجب ہو اور تیری زندگی میں جنت کی تلاش ختم ہو جائے۔ کیا تم نے وہ جنت کی تلاش کر کے آیا ہے؟ تو کیا میرے محترم، جب مسجد کے لیے ہم آ رہے ہیں وقت سے پہلے، کیا سنتوں کے علاوہ، سنت بھی کہاں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، 2 رکعت تحیۃ الوضو کی شکل میں طہارت اور پاکی کے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے کہ جب ہم گھر میں ہوں وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں، جب بھی فرصت ملی وضو کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو کیے تھے۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل فرمایا۔ اور جو حدیث میں نے مسلم شریف کی آپ کے سامنے رکھا، اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو سچی ثابت کرتے ہوئے ایک زندہ معجزہ، ایک زندہ ثبوت معراج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی عمل کو کارن اور سبب بنا کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ دیکھو جہاں حدیث میں کہا گیا ہے اس کے مطابق عطا بھی کیا گیا ہے جنت کی شکل میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 رکعت وضو کے نماز پڑھنے کا بدلہ۔ کیا اب بھی تم کو یقین نہیں ہے؟ کیا یہ بھی ہم عمل نہیں کر سکتے؟ کیا اسے ہم بنیاد بنا کر کے جنت کی تلاش اور اس کے جستجو کو اپنے زندگی میں حاصل نہیں کر سکتے؟
ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس پر خیال دینے کی ضرورت ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے زندگی میں اہمیت دے کر اسے جگہ دینے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کر لینے کی ضرورت ہے۔ انہی اعمال سے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے محترم حاضرین، جیسا کہ ہمارا دنیاوی نظریہ ہے، ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہمارا نظریہ کیا کہتا ہے؟ ایک کام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ایک سے 4 کام کرنا، کون سے کام میں اللہ کامیابی رکھے معلوم نہیں، انسان کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو جنت کی تلاش اگر ہم کو ہے تو کچھ کام یا کچھ سوچ لینے سے یہ ہم مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ جو بھی موقع ملے اس کے مطابق عمل کر لیں۔ میں چھوٹے چھوٹے موقع آپ کو دے رہا ہوں، کوئی بڑی باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، وہ باتیں جو ہم نے سن کر کے بھی انسنی کر دی، سمجھ کر کے بھی بے سمجھے بننے کی ہم نے کوشش کی ہے، حاصل کر کے بھی اس پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، اسی کی یاد دہانی کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ بس ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ان اعمال کو غور سے سنیں، اس کی فضیلت پر نظر رکھو۔ یہ بات میں نے سنا تھا، آج کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس میں میرے لیے کوئی فائدے کی بات ہے، اور وہ فائدہ جنت کی تلاش ہے۔ ایک بہت بڑے فائدے کی بات میں کر رہا ہوں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنے زندگی میں اختیار کرتے ہوئے اپنے زندگی میں جنت کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہر وضو کے بعد تحیۃ الوضو کی شکل میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو، افطار اور سحری کو قبول فرمائیں، صدقات و خیرات کو قبول فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمارے عمر میں، ہمارے عمل میں، ہمارے صحت میں خیر و برکتیں عطا فرمائیں۔ جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ یا رب العالمین حلال روزی کے ذرائع عطا فرما، حرام روزی کے ذرائعوں سے ہمیں محفوظ فرما، دنیا اور آخرت کے بھلائیوں سے مالا مال فرما، دنیا اور آخرت کے شر، مصیبتوں، تکلیفوں، مصیبتوں سے یا رب العالمین تو ہمیں حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔